السلام علیکم، میں ہوں بشر شہزاد، آپ دیکھ رہے ہیں بشر شہزاد یوٹیوب چینل۔ طیب اردگان کون ہے؟ یہ شخص طیب اردگان کیسے غریب گھرانے سے اٹھ کر پورے ملک کا پہلے وزیر اعظم بنا، اس کے بعد صدر بنا۔ طیب اردگان کی زندگی کے متعلق چند حقائق ہیں جس کے اوپر آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ شخص پوری امت مسلمہ کا رہنما بن جاتا ہے۔ جہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے یہ شخص آواز اٹھاتا ہے، پریکٹیکلی ہو سکے تو پریکٹیکلی امداد بھی کرتا ہے ان کی۔ اس شخص نے کشمیر کے اوپر بات کی، اس کے بعد فلسطین کے اوپر بات کی، جس طرح سے آرمینیا کا مسئلہ جو چلا اس کے اوپر بات کی، اور اس کے بعد جہاں جہاں پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہا ہے یہ شخص بات کرتا رہا۔ آخر شخص یہ ہے کون؟ طیب اردگان۔ اس کے اوپر آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ طیب اردگان 26 فروری 1954 کو استنبول کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام ہے قاسم پاشا، اس شہر میں یہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام احمد اردگان تھا۔ جو ان کے آباء و اجداد ہیں وہ جارجیا میں رہتے تھے، کیونکہ جارجیا میں زیادہ غیر مسلم کی اکثریت ہے، وہاں پہ غیر مسلم رہتے ہیں، تو ان کو مطلب کہ اسلام سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، کیونکہ یہ مسلمان تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو غیر مسلم ایریا میں رہتے ہیں ان کو زیادہ تھوڑی سی اس چیز سے لگاؤ ہوتا ہے اسلام سے، کہ وہ مسلمان ہیں، بجائے اس کے کہ جو دوسرے ایک اسلامک کنٹری میں جو لوگ رہتے ہیں اس کے مقابلے میں جو غیر مسلم ممالک میں لوگ مسلمان جو رہتے ہیں ان کے دل میں زیادہ یہ چیز ہوتی ہے۔ تو جارجیا میں یہ رہتے تھے۔ 1877 میں جب سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو یہ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، اور یہ ترکی، جس کا پہلے نام استنبول تھا، تو یہ وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اب جو طیب اردگان کے آباء و اجداد ہیں ان کا جو زندگی چلانے کا طریقہ تھا وہ اسلام کے اصولوں پر تھا، اسلامی طرز زندگی کا ایک نمایاں پہلو ان میں نظر آتا تھا۔ وہی جو پرورش ہے ان کے والدین نے طیب اردگان کی، اسی طرح وہ جھلک جو ہے وہ اب ان میں بھی نظر آتی ہے اسلام کی۔ اس کے بعد ان کے جو والد صاحب تھے وہ کوسٹل گارڈ تھے۔ کوسٹل گارڈ ہوتی ہے ہمارے پاس ساحل سمندر جو ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی بھی ہمارے پاس حادثہ پیش آ جائے تو اس سے نمٹنے کے لیے یہ ایک فورس ہے، تو اس میں ان کے والد صاحب کام کیا کرتے تھے، اور فائنینشلی یہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، تو انہوں نے خود بھی بہت زیادہ محنت کی ہے، بلکہ یہ لیمو پانی کے ٹھیلے لگایا کرتے تھے وہاں پہ، اور وہ لیمو پانی جو ہے بیچا کرتے تھے، بوتلیں یہ پانی کے لے کر بیچا کرتے تھے۔ تو اب ذرا ان کی ابتدائی تعلیم کی طرف آ جاتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اسی شہر کا ایک سکول ہے اس سے حاصل کی۔ اس سکول کا نام ہے امام حاتم سکول ہے، اس کا نام۔ اس میں ایک بڑی خاصیت ہے اس سکول میں، کیونکہ اس کا جو 25% تھا وہ سارے کا سارا جو نظام تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یعنی کہ مطلب کوئی بھی بچہ اس سکول میں ایڈمیشن ہوگا تو یہ اس سکول کا قانون تھا کہ اسے 25% 1/4 جو ہے وہ اسلامی تعلیم دی جائے گی، قرآن و سنت کا متعلق بتایا جائے گا، حدیث نبوی کے بارے میں بتایا جائے گا، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا۔ پھر یہاں سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے استنبول کا رخ کیا۔ وہاں کی ایک یونیورسٹی ہے مارمرا یونیورسٹی، وہاں سے انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی کمپلیٹ اپنی جو ڈگری کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد یہ کھیلوں میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرسٹڈ رہے ہیں، اور فٹ بال جو ہے ان کا پسندیدہ کھیل تھا، بلکہ یہ لوکل لیول کے پلیئر بھی وہاں پہ رہے ہیں اس شہر کے۔ اس کے بعد ان کے عقائد کی طرف آ جاتے ہیں۔ ظاہری بات مسلمان تو ہے ہی، ان کو صوفی ازم سے بڑا لگاؤ تھا۔ صوفی ازم کے مطلب کہ شدید قسم کے پیروکار تھے یہ۔ ان کا جو سلسلہ تھا وہ سلسلہ نقشبندیہ سے جا ملتا تھا، جیسے کہ دوسرے سلسلے ہیں، سہروردیہ سلسلہ ہے ہمارے پاس، اس کے بعد قادریہ سلسلہ ہے، اسی طرح چشتیہ سلسلہ ہے ہمارے پاس۔ یہ جو سلسلہ نقشبندیہ یہ حضرت ابوبکر صدیق سے جا ملتا ہے، تو ان کا بھی یہ سلسلہ ہے، اور اس سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ انہوں نے بیعت بھی اختیار کی ہوئی ہے، اور ان کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا نام ہے محمود آفندی۔ یہ وہی محمود آفندی ہے، میں ذرا ان کی تفصیل سے آپ کو بتا دوں۔ شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے 18 سال جو ہے
یہ وہ دور تھا ترکی کا کہ جب سیکولر بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. مصطفیٰ کمال اتاترک ترک کا یہ دور تھا. اس وقت انہوں نے 18 سال اکیلے نماز پڑھی، کیونکہ وہاں پہ اس کے دور میں سے اگر آپ پیچھے جائیں تھوڑا سا 70 کی ہسٹری میں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے ایک مکمل ترکی کو جو مسلم کنٹری تھا سیکولر بنانے کی کوشش کی گئی. یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں تصوف اور صوفیزم کو جانتے ہیں، وہ ان کو معلوم ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی روحانی طاقت سے لوگوں کو دلوں میں گھر کر جاتے ہیں. طیب اردگان کے جو سیاسی استاد ہیں وہ بھی ان کے بیت تھے، وہ ان کے شاگرد تھے. ان کا نام تھا نجم الدین البقانی. پھر انہوں نے مطلب کہ آگے اسلام کا جو جھنڈا تھا وہ مختلف پارٹیز کی صورت میں بنایا، جن میں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے. سیکولر فوج تھی، انہوں نے ہر بات اس کا راستہ روکا. پہلے جو ہے انہوں نے سارا پارٹی بنائی، اس میں شامل تھے طیب اردگان. پھر انہوں نے فضیلت پارٹی، پھر ملت پارٹی، لیکن سب کو آہستہ آہستہ بین کر دیا گیا وہاں پہ. اب اس ساری سچویشن کو طیب اردگان دیکھ رہے تھے. ان کے مائنڈ میں ایک چیز آئی کہ ہمیں ایسی پارٹی بنانی چاہیے جس کے اوپر یہ جو لبرلز فوج ہے ہمارے اوپر شک نہ کر پائے. تو انہوں نے ایک ایسی چھاپ لگائی پارٹی کے اوپر کہ اس کا نام ہی چینج کر دیا ٹوٹلی. اس کا نام رکھ دیا جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی. اب یہ انصاف اور ترقی کے نام پر پارٹی رکھتی. اس کی بنیاد 2001 میں ہمارے پاس رکھی گئی، اور پیچھے جو اس کا مقصد تھا وہ تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اسٹرانگ کرنا چاہ رہے، لیکن ان کے دل میں جو ایک اسلام کا جو ان کے دل میں ایک محبت تھی مسلمانوں کے لحاظ سے، جو ان کے جذبہ تھا، وہ اندر سے ان کو جو ہے نا، وہ اندر کا جو مسلمان ہے ان کا، وہ جاگتا جا رہا تھا. میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کہ طیب اردگان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے ایک دفعہ. وہ گرفتار کیا گیا تھا، انہوں نے ایک نظم پڑھی تھی، کیونکہ مصطفیٰ کمال اتاترک کے دور میں جو تمام عربک اور اسلامک جو تقاریر تھیں ان کے اوپر پابندی تھی. تو انہوں نے ایک نظم پڑھ دی جو اسلامی لحاظ سے بہت اچھی تھی. تھوڑے سے میں اس کو، بہت پیاری نظم ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں تھوڑے سے اشعار اس کے. یہ گنبد ہمارے ہیلمٹ ہیں، یہ مسجد ہمارے قلعے ہیں، اور یہ مینار ہمارے سپاہیوں کے ایمان کی نشانی ہے. اب دیکھیں، یہ انہوں نے نظم پڑھی، ان کو گرفتار کیا گیا، 4 ماہ یہ تقریباً جیل میں رہے. اس کے بعد واپس آئے. پھر انہوں نے دوبارہ سے جو اپنی پارٹی تھی اس کو ریوائیو کیا. تاریخ میں شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ طیب اردگان نے 2001 میں جو ہے وہ پارٹی کی بنیاد رکھی، اور 2002 میں وہ بھاری اکثریت سے الیکشن کو جیت گئے، اور انہوں نے اپنی جو ہے گورنمنٹ بنائی اس میں. اور جو ہمارے پاس امینڈمنٹ تھی، پھر انہوں نے اس کو چینج کیا، اور مکمل جو اسلامی طرز زندگی تھا وہ واپس لے کے آئے. اور پھر جب یہ، میں تھوڑی سی آپ کو اس سے پیچھے بھی بتا دوں کہ جب یہ میئر بنے تھے، استنبول کے حالات بہت زیادہ اس وقت خراب تھے. سڑکوں پہ ٹریفک جو ہے وہ جام رہا کرتی تھی، اور اس کے بعد وہاں کا جو پانی کا نظام تھا وہ بھی سیوریج سسٹم صحیح نہیں تھا. تو جیسے یہ میئر بنتے ہیں تو پھر یہ یورپ کی طرح جو ہے اس شہر کو بنا دیتے ہیں استنبول کو. استنبول کا پہلا نام یہاں پہ پھر مینشن کرنا چاہوں گا کہ پہلے استنبول کا نام جو تھا وہ ہمارے پاس قسطنطنیہ تھا. تو اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک بندہ شہر کا ایک میئر ہے، وہ اگر ایک شہر کو اس طرح سے کر سکتا ہے تو پھر وہ پورے ملک کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے. تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں تقریباً 12 سال کے عرصے میں انہوں نے جو قرضہ تھا مختلف بینکوں سے، انٹرنیشنل بینکوں سے لیا ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے واپس کر دیا. بلکہ ان کی جو معیشت ہے وہ بالکل صحیح سمت میں چل پڑی، اور یہ بغیر قرضے کے اب دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنا رہے ہیں، خود اپنے تحت جو ہے وہ یہ چیز بنا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان میں ایک جو اسلام کا جو ان کے اندر جذبہ تھا اور اللہ تھا، وہ اب کھل کر سامنے نظر آ رہا ہے. جہاں پہ بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نام ہے طیب اردگان کا، وہ جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے وہ آواز اٹھاتا ہے، بولتا ہے. اور اب ان کے دور میں اسلام جس طرح سے تیزی سے پھیلا ہے، آیا صوفیہ مسجد کو دوبارہ بحال کیا گیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو صوفیزم سے بڑا لگاؤ تھا. ایک ڈرامہ آج کل آپ کو پتہ ہے ترکی کا چل رہا ہے، ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی، اس میں بھی ایک کردار آپ کو نظر آتے ہیں
ابن العربی، وہ بھی جو ہے ایک طرح سے انہوں نے اس میں دکھایا گیا کہ کس طرح سے رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ خود بھی اپنے جو شیخ محمود آفندی ہے ان سے کئی بار مل چکے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں یہ ان کے ساتھ ہی ان کی، تو ایک صوفیزم کا مکمل انہوں نے اس میں دکھایا گیا ہے کس طرح سے رہنمائی لیتے ہیں۔ حالانکہ بڑے بڑے یہ خود لیڈر ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کا ضروری ہوتا ہے ان لوگوں سے رہنمائی لینا۔ اب جو خواتین ہیں انہوں نے ان کی وائف کو نوٹس کرنا شروع ہوا ہے، جیسے وہ اسکارف کرتی تھی، پھر وہاں پہ اسکارف پہ بھی پہلے پابندی لگا دی گئی تھی مصطفیٰ کمال آتا ترک کے دور میں، لیکن اس کو بھی انہوں نے بحال کیا، اور دوبارہ پھر لوگ جو ہیں ان کی وائف کو فالو کرتے ہیں، اور جو اسکارف ہے وہ دوبارہ کرنے لگ گئے۔ جو عورتیں ان کی وائف کو فالو کرنے لگ گئی ہیں اور دوبارہ سے وہ اسکارف کرنے لگی ہیں، اور اسلام پسند جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ اب جڑتے جا رہے ہیں۔ ایسا سیکولر ترکی تھا وہ اب مکمل طور پر اسلام کی طرف آ چکا ہے، لوگ نماز پڑھنے مسجدوں میں جانے لگ گئے ہیں، اب وہ پہلے والی کنڈیشن نہیں ہے۔ چونکہ ویڈیو جو ہے زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلم دنیا میں یہ کیسے فیمس ہوئے، کہاں کہاں پہ جیسے ہی ظلم ہوا تو یہ آواز اٹھاتے ہیں، اور جو عرب کنٹری ہے وہ ان سے خوف زدہ کیوں ہے، اور سلطنت عثمانیہ کی یاد ان کو اتنی زیادہ کیوں آتی ہے۔ اوٹمن امپائر کے اوپر بات کریں گے، تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔